بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں نورانی قاعدے کے کچھ حروف کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ان کو ہم نے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہجے اور رواں دونوں طرح سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ الفاظ کے آخر میں جو تنوین لگا ہوا ہے اس کی مشق بھی ہم نے کر لینی ہے کہ تنوین پر وقف کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ قوف زبر واو قو۔ اب یہاں پر یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف قوف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو یہ واو لین ہے، اور واو لین کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہے، اور اس طرح جھٹکا بھی نہیں اس پر لگنے دینا، تو آپ نے اس کو ذرا نرمی سے ادا کرنا ہے۔ قو لام دو پیشلن قولن وقفن قول۔ تو اس کو جب آپ وقف کریں گے تو لام کو ساکن کر دیں گے، قول، اس طرح آپ اس کو ادا کریں گے۔ کاف زبر الف کا، نون زبرنا، کانا وقفن کان، یہ کانا، اس کے بعد کاف کے بعد الف لگا ہوا ہے تو یہ الف مدہ ہے، آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ کر کانا اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ کاف زبر یا کئی، دال دو زبردن کیدن کیدن وقفن کیدا۔ تو دال کے آخر میں جو الف ہے اس کو جب ہم ہجے کریں گے تو تب ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، لیکن جب ہم اسے رواں کر کے پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ اور کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے؟ کیدا۔ اسی طرح کاف زبر یا کئی، فا زبر فا، کیفا وقفن کیف۔ تو اس میں بھی کاف زبر یا کئی، یہ بھی یہ ہے یا لین۔ یا لین کا بھی قاعدہ اور ضابطہ وہی ہے کہ اس کو ادا کرنے کے اندر آپ نے اس کو مجہول پڑھنے سے بچانا ہے، جھٹکا لگنے سے بچانا ہے، اور نرمی کے ساتھ اس کی ادا کرنی ہے، اس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ واو مدہ ہو یا لین ہو، یہ دونوں طرح کے الفاظ نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ان کو مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ اسی بعض لوگ پڑھتے ہیں کیفا، کیفا، آپ نے اس کو کیفا اس طرح سے نہیں پڑھنا، کیفا کیفا، اس بات کا آپ خصوصی دھیان رکھیے گا۔ لام زبر واو لو، حادو زیرحن لوحن 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 لوحن، بعض لوگ پڑھتے ہیں لوحن، تو آپ نے ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لو کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ واو لین ہے، واو لین نرمی سے ادا ہوتا ہے، مجہول پڑھنے سے آپ نے اس کو بچانا ہے، جھٹکا لگانے سے بھی اس کو بچانا ہے۔ اگلے حرف کو پڑھیں گے، لام زبر یا لئی، سین زبر سا، لیسا، اس کو آپ نے لیسا لیسا، سین کو آپ نے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیسا۔ اکثر لوگوں کو سنا ہے لیسا اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ لیسا نہیں ہے، لیسا ہے، لیسا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن حکیم میں آتا ہے وَأَن لَيْسَ، لئی، تو آپ نے اس کو لے نہیں پڑھنا۔ ان الفاظ پر جب آپ مشق کریں گے تو آپ کا قرآن حکیم انشاءاللہ از خود درست ہو جائے گا۔ میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن وقفن مالا مالا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کا جو الف ہوتا ہے آخر میں، دو زبر کی تنوین کے آخر میں جو الف لگا ہوتا ہے، آپ نے ہجے کرتے وقت اس کو ادا نہیں کرنا ہوتا، لیکن جب آپ رواں پڑھیں گے تو پھر آپ اس کی ادائیگی کریں گے۔ مالا، نون زبر الف نا، را دو زبرن نارن وقفن نارا، اس طرح آپ نے اس کو نارا، دو زبر کی تنوین کے بعد الف لگا ہوا ہے، نارا۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان وقفن ما،
تو دو زبر کی تنوین میں آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کے آخر میں آپ نے الف ادا کرنا ہے، ایک الف تک اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ لیکن دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، وہاں پر آپ نے جب وقف ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے ان کو عام جس طرح دوسری حرکات ہیں زبر زیر پیش، جب ہم ان پر وقف کر دیتے ہیں تو انہیں ساکن کر دیتے ہیں، اس طرح دو پیش اور دو زیر کی تنوین کو بھی آپ نے وقف کی حالت میں ساکن کر دینا ہے۔ واو زبر یا وی، لام دو پیشلن، ویلن، وقفن، ویل۔ تو یہ کچھ قاعدے کے نورانی قاعدے کے الفاظ تھے جن پر ہم نے مشق کی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے مدہ اور لین کی اور تنوین پر وقف کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا۔ اب کچھ قرآن کریم کی سورہ غاشیہ کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر آپ ذرا حروف مدہ اور لین کی تھوڑی سی شناخت کر لیں کہ قرآن پاک میں اگر یہ آ جاتا ہے تو ہم نے اس کی کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری جو ہے وہ 3 آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یکیدون، اب یہ یا مدہ ہے، یکیدون یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو آپ نے ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یکیدون۔ اسی طرح کیدا، کیدا، اس کو دیکھیں کیدا، یہ یا لین ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ یا لین کہلاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، مجہول کر کے اس کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ اسی طرح جھٹکا لگانے سے بھی آپ نے اس کو بچانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کیدا، کیدن، جگہ جو اگر ہم اس سے ملا کر پڑھتے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔ اگر ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو لگا ہوا ہے دال کے بعد الف، اس الف کو بھی ہم ادا کر لیں گے، اور کس طرح سے اس کو پڑھیں گے، کیدا، ٹھیک ہے، واکید کیدا، وَأَكِيدُ، یہ بھی دیکھیں یا مدہ کا اگزامپل آپ کو نظر آ گیا، یا مدہ کو آپ نے ایک الف تک کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے، وَأَكِيدُ كَيْدًا، کیدا، وہی الفاظ ہیں، پہچان ضروری کیجئے گا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافرین، یا مدہ آ گئی، أَمْهِلْهُمْ، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، رویدہ، یا لین آ گئی، رویدہ، اور دال کے بعد الف آ گیا، اور یہ دو دال کے اوپر دو زبر کی تنوین اور اس کے بعد الف، تو قاعدہ اور ضابطہ وہی رہے گا۔ بار بار قرآن حکیم میں ان الفاظ کی گردان ہوگی، بار بار سامنے آئیں گے، تو اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان قوانین کو ایک جگہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ جب بھی قرآن حکیم کی آپ تلاوت کریں تو قواعد اور ان چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کریں، تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا پورا ثواب ملے، اور ہمیں جو آپ کو پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سمجھ کر پڑھیے گا، فائدہ ہو تو آگے پہنچا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔